بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم احباب اسلام اور قصہ ٹی وی میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر تھے کہ ایک اونٹ بھاگتا ہوا آیا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا اور آپ سے کان میں کچھ کہنے لگا۔ آپ نے اس اونٹ سے فرمایا، اے اونٹ پرسکون ہو جا، اگر تو سچا ہے تو تیرا سچ تجھے ضرور فائدہ دے گا، لیکن اگر تو جھوٹا ہے تو جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جھوٹوں پر لعنت کرتا ہے۔ جو میری پناہ میں آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے امان دیتا ہے، ہمارے دامن میں پناہ لینے والا کبھی رسوا نہیں ہوتا۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اونٹ کہتا ہے کہ مجھے میرا مالک ذبح کرنے والا ہے، سو یہ اپنے مالک کے گھر سے بھاگ آیا ہے۔ اس اونٹ نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگی ہے۔ اصحاب عرض کرتے ہیں کہ ہم ابھی گفتگو کر ہی رہے تھے کہ اونٹ کا مالک آ گیا۔ جب اونٹ نے اپنے مالک کو آتے ہوئے دیکھا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چھپنے لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنے لگا۔ اونٹ کا مالک حاضر ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میرا یہ اونٹ 3 دن سے گھر سے بھاگا ہوا ہے اور آج یہ آپ کے پاس پناہ لینے آ گیا ہے، یہ میرا اونٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے سامنے تمہاری شکایت کر رہا ہے، یہ کہتا ہے کہ مجھے میرا مالک ذبح کر رہا ہے۔ کئی سالوں تک میں اپنے مالک کی خدمت کرتا رہا، لیکن اب جب کہ میں بوڑھا ہونے لگا ہوں تو میرا مالک مجھے ذبح کر رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر اونٹ کا مالک کہنے لگا، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم یہ بات بالکل اسی طرح ہے جس طرح آپ نے بیان فرمائی ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اچھے خدمت گزار کی تمہارے یہاں کیا یہی جزا ہے کہ جب وہ بوڑھا ہو جائے تو اسے ذبح کر دیا جائے؟ اونٹ کا مالک یہ سنتے ہوئے کہنے لگا، یا رسول اللہ، اب ہم نہ اسے بیچیں گے اور نہ ہی ذبح کریں گے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے مالک سے فرمایا، یہ اونٹ مجھے بیچ دو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے 100 درہم میں وہ اونٹ خرید لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ سے مخاطب ہوئے اور کہنے لگے، جا، تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر آزاد ہے۔ پھر اس اونٹ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کچھ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آمین۔ اس نے دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کچھ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آمین۔ اس نے تیسری مرتبہ پھر کچھ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آمین۔ پھر اس نے چوتھی مرتبہ ایسا کچھ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین نہیں کہا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس اونٹ نے پہلی دفعہ مجھ سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ آپ کو اسلام اور قرآن کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ میں نے کہا، آمین۔ دوسری دفعہ اس نے میرے کان میں کہا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا خوف ایسے دور کرے جیسے آپ نے میرا خوف دور کیا۔ میں نے کہا، آمین۔ تیسری مرتبہ اونٹ نے یہ دعا دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کوئی خوف نہ ہو، تو میں نے کہا، آمین۔ اس نے چوتھی مرتبہ کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے درمیان جنگ و جدال نہ پیدا ہونے دے، تو یہ سن کر مجھے رونا آ گیا، کیونکہ یہی دعائیں میں نے بھی اپنے رب تعالیٰ سے مانگی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے پہلی تینوں کو قبول کر لیا لیکن چوتھی سے منع فرما دیا۔ جبرائیل امین نے مجھے خبر دی ہے کہ میری یہ امت آپس میں ایک دوسرے کا خون بہائے گی، جو کچھ ہونے والا ہے
कलम उसे लिख चुकी है। मोहतरम अजीज़ों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस पाक बिल्कुल उसी तरह साबित हो रही है जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। आप अहबाब हालिया दिनों को देख लें कि किस तरह पूरी दुनिया में मुसलमानों ही का खून बहाया जा रहा है। मुसलमानों का खून कोई गैर नहीं बल्कि खुद मुसलमान एक दूसरे का खून बहा रहे हैं। आप देख लें कि किस तरह फ़लस्तीन में मुसलमानों को शहीद किया जा रहा है। कश्मीर को देख लें और 2-3 साल पीछे अगर चले जाएं तो बर्मा की हालत को देख लें, लेकिन कोई भी मुसलमान मुल्क उसके खिलाफ नहीं खड़ा हुआ। आप ये देख लें कि किस तरह मुस्लिम दुनिया इन तमाम हालात वाक़यात पर खामोश है। एक दूसरे का खून तो ये खुशी से बहा लेते हैं, लेकिन अगर कोई दूसरा बहाए तो ये उस पर बोलते नहीं। किसी भी गैर मुस्लिम के खिलाफ आवाज़ उठाने को तैयार नहीं। आप देख लें कि किस तरह फ़लस्तीन में मुसलमानों को काटा जा रहा है, कश्मीर में काटा जा रहा है। दुनिया के तूल व अर्ज़ में देख लें, सिर्फ मुसलमानों ही का खून बहाया जा रहा है, लेकिन कोई भी मुस्लिम मुल्क किसी गैर मुस्लिम मुल्क के ख़िलाफ़ खड़ा होने को तैयार नहीं। लेकिन जब इन्हें आपस में लड़ाया जाता है तो ये एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर अपने ही मुल्क के ख़िलाफ़ लड़ना शुरू कर देते हैं। ये हदीस पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिल्कुल साबित हो रही है कि ये मुस्लिम मुल्क अपने आप को ही काट खाएंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी अच्छी वीडियोस के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।